أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پچھلے درس میں باب افتعال کی گردانیں بھی کر لی تھی، خصوصیات بھی۔ آج ہم اس کی خصوصیات کو جسٹ ریوائز کرتے ہوئے آج کے لیسن میں ہم اس کو قرآن کی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باب افتعال کا یہ ماضی معروف، اس باب میں بھی 2 حروف ایکسٹرا ہیں، حمزہ، حمزۃ الوصل، اور یہ تا، اور تا کی وجہ سے آپ نے پچھلے 2 ابواب میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسا ایکشن جو اپنے اوپر ہو رہا ہو، یعنی فعل کا اطلاق فاعل کے اوپر ہو رہا ہو، اور ماضی مجہول افتعلا، مضارع معروف یفتعل، مضارع مجہول یفتعل، فعل امر افتعل، اسم الفاعل مفتعل، اسم المفعول مفتعل، یہ اس کا مصدر ہے، افتعال افتعالا۔ اچھا، یہ باب ریفلیکسو ہے ثلاثی مجرد افعال کا۔ ریفلیکسو کیا ہوتا ہے، یہ پچھلے 2 ابواب میں ہم کافی ڈیٹیل میں کر چکے ہیں۔ آئیں باب افتعال کی چند ایک خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ریفلیکسو آف ثلاثی مجرد ہوگا، یعنی اس میں جو متعدی افعال ہیں وہ ادھر آ کے لازم ہو جائیں گے۔ جیسے ثلاثی مجرد میں تھا رفع، اس نے بلند کیا، ہم نے آگے لگایا ہو، اس نے بلند کیا اس کو، اس باب میں آ کے ہو جائے گا رفع، ہو جائے گا ارتفع، اس نے اپنے آپ کو بلند کیا، وہ خود بلند ہوا۔ فعل کا اثر فاعل پر ہو رہا ہے۔ جمع، اس نے جمع کیا ثلاثی مجرد میں۔ ادھر ہوگا اجتمع، وہ اکٹھا ہوا، وہ جمع ہوا۔ ضربا، اس نے مارا۔ ضربا، استضربا، وہ بے چین ہوا، وہ تڑپا، اس نے خود کو ادھر ادھر مارا۔ اب یہاں پہ تا کی بجائے تو آیا ہے، ابھی ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ نصرہ، اس نے مدد کی۔ انتصرہ، اس نے اپنی مدد کی۔ کبھی کبھی یہ متعدی کا معنی بھی دیتا ہے، جیسے انتقما، اس نے انتقام لیا۔ استرقا، اس نے چوری کی۔ ایک اس کی خصوصیت یہ بھی ہے، صبرا، اس نے صبر کیا۔ استبرا، اس نے مشقت کے ساتھ صبر کیا۔ مبالغہ پایا جا رہا ہوتا ہے اس میں، کوشش بھی اور مبالغہ بھی۔ تابعہ، وہ پیچھے پیچھے چلا۔ اتبعہ، وہ بڑی سنجیدگی، لگن اور چاہت سے پیچھے پیچھے چلا، اس نے یعنی خوب پیروی کی۔ ایک اس کی خصوصیت میں یہ ہے کہ جو روٹ لیٹرز ثلاثی مجرد میں ہوں گے اور اس کے جو میننگز ہوں گے وہ جب اس باب میں آتے ہیں تو بالکل ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس میں تھا خالفہ، وہ بعد میں آیا یا وہ پیچھے رہا، جبکہ جب وہ اس باب میں آئے گا اختلافہ تو اس کے میننگز چینج ہو جائیں گے، اس نے اختلاف کیا۔ تو باب افتعال میں یہ ہے کہ یہ لزوم ہے، کبھی کبھی متعدی کا معنی بھی دیتا ہے، اس میں تصرف، کوشش کرنا، مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اس کے بعض افعال نئے میننگز دیتے ہیں، ایسے میننگز جو کہ ثلاثی مجرد میں نہ ہوں۔ آئیں اب ہم اس کو قرآن پاک کی کچھ آیات پر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت ہے، یہ دعا ہے، جس میں آپ دیکھیں ما کسبت، یہ ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے، جبکہ اس میں مکتسبت، کیونکہ یہ الف حمزہ وصل ہے، اس وجہ سے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، پھر جب ملا کے پڑھیں گے تو۔ روٹ لیٹرز اس کے بھی کاف سین با ہیں، اس کے بھی کاف سین با ہیں، لیکن اب دیکھیں یہ اس باب میں آیا ہے تو کیا فرق ڈالتا ہے، کتنی محنت کر کے انسان برائی کماتا ہے
بڑا اہتمام کر کر کے، اور پھر اس کو اب آپ غور سے دیکھیں کہ کیا میننگز، کیا ڈیپتھ آئے گی اس کے اندر۔ یہ ماضی غائب مؤنث واحد کا صیغہ ہے، کیونکہ یہ نفس مؤنث ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر مؤنث واحد کا صیغہ ہے۔ سورہ المائدہ میں دیکھیں، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، مادہ ہے اس کا نون، قاف اور میم، مضارع غائب مذکر واحد۔ سورہ انبیاء میں دیکھیں، اقتربا، قاف را با، اس کا مادہ ہے، یہ ماضی غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے۔ سورہ القمر میں دیکھیں، اس میں بھی وہی ہیں لیکن مؤنث آیا ہے، اقتربت، اقتربت الساعۃ، یہ ماضی غائب مؤنث واحد کا صیغہ ہے۔ سورہ الملک میں دیکھیں، اعترافو، اب حمزہ وصل ڈراپ ہو گیا کیونکہ پیچھے فا سے جوڑا ہے، فا طرفو، روٹ لیٹرز میں عین، را اور فا ہے، ماضی غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے۔ سیم روٹ لیٹرز کا ایک فعل ادھر میں دیکھیں، سورہ المومن میں فَطَرَفْنَا، یہ ماضی متکلم جمع کا صیغہ ہے۔ سورہ البقرہ میں دیکھیں، اختلفو، یہاں پر اس فعل میں آنے سے یہاں پہ میننگز چینج ہو گئے، جو کہ ثلاثی مجرد میں میننگز تھے، اس کے مقابلے میں نئے میننگز یہاں پائے جا رہے ہیں۔ یہ ماضی غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ وصل ڈراپ ہو جائے گا۔ سورہ توبہ میں دیکھیں، یا تعذرون، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ مضارع غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے۔ سورہ البقرہ میں دیکھیں، مجہول کی ایگزامپل ہے، افتو الا کے وزن پر ہے۔ سورہ آل عمران میں دیکھیں، وَتَعْصِمُوا، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر۔ سورہ یاسین میں دیکھیں، یہ بھی فعل امر صیغہ ہے، حاضر جمع کا۔ اتبعوا، دیکھیں باب افتعال کا خصوصی کچھ قواعد ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر باب افتعال میں فا کلمہ اگر دال، زال یا زا ہو تو باب افتعال کی تا کو دال میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر فا کلمہ صاد، زاد، تا، زا ہو تو باب افتعال کی تا کو تو میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر فا کلمہ حمزہ، واو یا یا ہو تو باب افتعال کی فا کو تا میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر یہ تا اس کی اپنی تا کے ساتھ مل کر آپس میں مدغم ہو جائیں گے۔ یہ ہم غیر صحیح افعال جب پڑھیں گے تو اس میں ہم اس کو وہاں پہ ہینڈل کر لیں گے۔ ان دو کو بارے میں بھی دیکھیں، اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ فا کلمہ اگر دال ہے تو تا سے جو تبدیل شدہ صورتحال ہوگی اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ ماضی ہو گیا اور یہ مضارع، تا کو دال میں تبدیل کیا ہم نے۔ اگر فا کلمہ دال ہو، دال اپنی حالت میں باقی رہے گی، یا ہم دال کو فا کلمہ کے ہم جن سے بدل دیں گے، یہ ماضی اور یہ مضارع۔ سے اگر فا کلمہ زا ہے تو زا کی صورت میں بھی دال اپنی حالت میں باقی رہے گی، یا دال کو ہم فا کلمہ کے ہم جن سے بدل دیں گے۔ اسی طرح سے دیکھیں، باب افتعال میں فا کلمہ اگر صاد، زاد، تا، زا ہو، ان میں سے کوئی ایک حرف ہو تو باب افتعال کی تا تبدیل ہو کر تو بن جاتی ہے، اور پھر اس بدلے ہوئے تو کو ہم فا کلمہ کے ہم جن سے بدل سکتے ہیں۔ اگر اس کے ہم جن سے بدلیں گے تو یہ ہو جائے گا، اگر ہم تا ہی رہنے دیں گے تو یہ ہوگا۔ اسی طرح زو میں دیکھ لیں، اسی طرح سے اگر فا کلمہ تو ہے یا زو ہے، یہ اس کا ماضی اور یہ مضارع۔ دیکھیں اس باب میں عین کلمہ اگر تا، تھا، جیم، دال، زال، را، سین، شین، صاد، داد، تا، زا، ان میں سے کوئی حرف ہو عین کلمہ تو باب افتعال کی
تا کو ہم ان حروف سے تبدیل کر کے آپس میں مدغم کر دیں گے، یعنی عین کلمہ مشدد ہو جائے گا اور حمزہ وصل گر جائے گا۔ یہاں اس کی ایگزامپل دکھائی گئی ہے، یہاں پہ حمزہ وصل ڈراپ ہو گیا۔ آئیں اب ان کو ایک ایک کر کے کچھ ایگزامپلس قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، دال، زال اور زا۔ یہاں پہ دیکھیں آل عمران میں تداخرون، یہاں پہ اس کے روٹ لیٹرز زال، خا اور را تھے، اور وہ اس میں جب مدغم ہو گیا تو جس کی وجہ سے دال مشدد ہو گئی۔ یہاں پہ دیکھیں مدکرن، جبکہ یہ اسم فاعل ہے مذکر واحد، کیونکہ یہاں منہ آیا ہوا یہاں سے ہم سمجھ گئے ہیں، لیکن اس کے روٹ لیٹرز میں دال کی بجائے زال ہے، زال، کیف، را۔ یہ کیوں ہے یہ ہم پیچھے ایگزامپل میں دیکھ چکے ہیں۔ آئیں اب اس کی کوئی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ صاد، زا، طا، زا۔ سورہ المائدہ میں دیکھیں تتلیو، اس کے روٹ لیٹرز ہیں طا، لام اور عین، اور وہ ادھر مرج ہو کر تا مشدد ہو گیا۔ یس طارخون، اس کے روٹ لیٹرز ہیں صاد، را اور خا۔ اب آپ اس کو ذرا توجہ سے سمجھیے، یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں، یقیناً ابھی ہم دیکھ کر آئیں، اب آپ اس کے ساتھ ذرا ٹیلی کریں کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ سورہ القمر میں دیکھیں واستبر، یہ فعل امر ہے، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں صاد، با اور را۔ یہ فعل امر ہے حاضر واحد مذکر۔ آئیں اب اس کو دیکھتے ہیں کہ فا کلمہ اگر صاد، ضاد، طا، زا ہو تو ہم اس باب کی تا کو طا میں کیسے تبدیل کرتے ہیں، کہاں کہاں پہ تبدیل ہوتے ہیں اور کہاں پہ نہیں۔ سورہ المائدہ میں دیکھیں تتلیو، اس کے روٹ لیٹرز میں ہے طا، لام اور عین۔ ابھی جو پیٹرن ہم نے پڑھا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ یہاں سے بنائیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے چینج ہوا ہے۔ یہ مضارع حاضر مذکر واحد کا صیغہ ہے۔ سورہ فاطر میں دیکھیں یستارخون، اس کے روٹ لیٹرز ہیں صاد، را اور خا۔ اس کو بھی اسی پہ اپلائی کر کے دیکھیں آپ، یہ مضارع غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے۔ سورہ القمر میں دیکھیں یہ فعل امر ہے حاضر مذکر واحد۔ ابھی جو پیچھے پڑا ہے اس کے مطابق اس کو کر کے دیکھیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ ایگزامپل ہے کہ اگر باب افتعال میں عین کلمہ صاد ہو تو باب افتعال کی تا کو اس حرف سے، اس میں عین کلمہ صاد ہے اور اس لیے اس باب کی تا کو صاد سے تبدیل کر کے آپس میں مشدد کر دیا، ادغام کر دیا۔ یہ مضارع غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔